آج جمعہ ہے اور اپریل کی 11 تاریخ. ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چودھری. امریکی صدر کا ریسیپروکل ٹیرف پر یو ٹرن، مگر چین کے لیے سختی برقرار. ہفتے کے آغاز میں ایسے منظر کا تصور بھی محال تھا، لیکن گزشتہ رات وال اسٹریٹ کے لیے خوشی منانے کا موقع تھا، کیونکہ فائنینشیل مارکیٹس پھر سے بحال ہو گئی تھیں. ممبئی حملے کے ملزم پاکستانی نیاد کینیڈین ملزم تحور رانا کی انڈیا کو حوالگی. 26/11 attack. Accused Tahir Rana is set to land in India. بیلاروس میں شہباز شریف اور نواز شریف کے استقبال میں غیر معمولی گرم جوشی. اسرائیلی محاصرے کے سبب غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، قحط کا خطرہ. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہر قسم کی اشیاء کے داخلے پر پابندی کو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. امداد لے جانے والے ٹرکس کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں. 1 سال پہلے اربوں روپے خسارے والی PIA منافع بخش کیسے بن گئی؟ PIA نے کہا ہے کہ 2003 کے بعد کمپنی نے پہلی بار منافع کمایا ہے، لیکن 1 سال پہلے اربوں روپے کی خسارے والی یہ ایئر لائن اچانک سے منافع بخش کیسے بن گئی؟ آئیے اسے تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں. نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 6 افراد ہلاک. From the water, and sadly, all 6 victims have been pronounced deceased. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک افغان سٹیزن کارڈ کے حامل 8 لاکھ سے زیادہ افراد کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا. آج کے دن تک جو لوگ اللیگل تھے انہیں اس ملک سے بھیجا گیا ہے، اس کی تعداد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ 8,57,157 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللیگل اور ACC کارڈ ہولڈرز کو پاکستان سے ان کے ممالک بھیجا گیا ہے. امریکہ میں پولیس نے تھرمل امیجنگ سے راحت کے اندھیرے میں 2 سال کے بچے کو کیسے تلاش کر لیا. یہ وہ لمحہ ہے جب پولیس نے تھرمل کیمرے کی مدد سے 2 سالہ بچے کو تلاش کر لیا. I got another heat sensor. We're going to be south of the apartment. دولہے کو اپنی شادی پر پیسے لٹانا مہنگا پڑ گیا. عدالت نے 6 ماہ قید کی سزا سنا دی. اور یہ بھی جانیے کہ حضرت موسیٰ نیل کے سنگم پر کس پر اسرار ہستی سے ملے تھے. قرآن میں مجمع البحرین پر، یعنی وہ جگہ جہاں 2 دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک ملاقات کا ذکر ہے. یہ ملاقات حضرت موسیٰ اور ایک پراسرار شخصیت کے درمیان، جسے اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا، ہوئی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج کے سیربین کا حصہ ہے، لیکن پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ کا ہدف اچانک واضح ہو گیا ہے، اور دنیا میں سب کے خلاف محاذ کھولنے کے بجائے اب یہ جنگ امریکہ اور چین کے درمیان ہوتی دکھائی دے رہی ہے. درجنوں ممالک پر چند دن قبل لگائے جانے والے اضافی ٹیرف کو 90 دن کے لیے روک دیا گیا ہے. تاہم سبھی ممالک کو 10% ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن چین کے لیے اس اضافی ٹیرف میں کمی کی بجائے اس میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے. تو کیا یہ تجارتی جنگ اب امریکہ اور چین تک محدود ہوگی؟ تفصیلات جانیے ہماری اس رپورٹ میں. ہفتے کے آغاز میں ایسے منظر کا تصور بھی محال تھا، لیکن گزشتہ رات وال اسٹریٹ کے لیے خوشی منانے کا موقع تھا، کیونکہ فائنینشیل مارکیٹس پھر سے بحال ہو گئی تھیں. جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی ٹیرفز کے نفاذ کو 90 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تو شیئر مارکیٹس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا. ایشیا اور یورپ کی مارکیٹس میں بھی ایک ہنگامہ خیز ہفتے کے بعد بحالی کا آغاز ہوا. صدر ٹرمپ کی ایک پوسٹ نے دنیا کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع فراہم کیا، جس میں انہوں نے جوابی ٹیرف کو 10% کرنے کا اعلان کیا. 10% کا بیس ٹیرف میکسیکو، کینیڈا اور چین کے علاوہ سب پر لاگو ہوگا. چین سے آنے والی مصنوعات پر ٹیرف 125% ہوگا. صدر نے کہا کہ وہ کچھ دنوں سے اس منصوبے پر غور کر رہے تھے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ لوگ کچھ پریشان ہو رہے ہیں.
was written from the heart. It was written. یہ دل سے لکھا گیا تھا. یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے خیال میں دنیا اور ہمارے لیے بہت مثبت تھی، اور ہم ان ممالک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے جو نقصان کے مستحق نہیں. وہ سب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں صرف چند ہی سے نپٹ سکتے ہیں. ہم یہ درست طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ اچانک یو ٹرن حیران کن ہے. لیکن کیا صدر ٹرمپ کا شروع سے ہی یہی منصوبہ تھا کہ دنیا کی منڈیوں کو، خاص طور پر چین کو جھٹکا دے کر اپنی بات منوائی جائے؟ امریکی وزیر خزانہ کو تو ایسا ہی لگتا ہے. ابتدا سے ہی یہ ان کی حکمت عملی تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چین کو ایک کمزور پوزیشن میں دھکیل دیا. انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اور دنیا کے سامنے اپنی منفی تصویر پیش کی. ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پیش روؤں کو دہائیوں پہلے کرنا چاہیے تھا، امریکہ کے لیے ایک بہتر ڈیل کے لیے. I think President Xi is a very smart guy. میرے خیال میں صدر شی بہت ذہین آدمی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ایسی ڈیل کر لیں گے جو دونوں کے لیے بہتر ہوگی. برسوں سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا اور ہم نے خود ہی اس کی اجازت دی. He allowed that to happen. ان کا کہنا ہے کہ چین کے صدر بالآخر مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم 75 ممالک کی جانب سے نئے تجارتی معاہدوں پر مذاکرات کی درخواستوں پر کام کر رہا ہے. امریکی صارفین کے لیے اس یو ٹرن میں خوشی کی خبر ہو سکتی ہے کہ شاید اشیاء کی قیمتیں اتنی نہ بڑھیں جتنا انہیں ڈر تھا. کئی برس کی قانونی جدوجہد کے بعد ممبئی بم دھماکوں کے ایک مبینہ ملزم اور پاکستانی نیاد کینیڈین تاجر تحور رانا کو امریکہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے آج انڈیا لایا گیا ہے. Now, over 16 years since India's deadliest terrorist attacks that claimed the lives of over 160 people. 26/11 attack. Accused Tahapur Rana is set to land in India. تحور رانا 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر ہونے والے حملے میں انڈین ایجنسیوں کو مطلوب ہیں، اور امریکہ سے تحور رانا کی حوالگی کو ممبئی حملے کے سلسلے میں انڈین ایجنسیوں کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. تحور رانا پاکستانی نیاد کینیڈین شہری ہیں اور دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں امریکہ میں سزا کاٹ رہے تھے. تحور رانا کو جمعرات کو امریکہ سے انڈیا کے شہر دلی بذریعہ خصوصی پرواز لایا گیا، اور انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے ان کی حوالگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تحور حسین رانا کو اپنی تحویل میں لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. NIA کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ تحور رانا کو انڈیا کے حوالے کرنے سے قبل وہ امریکہ میں جوڈیشل حراست میں تھے. یاد رہے کہ تحور رانا کو انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور خفیہ ایجنسیوں کے سینئر اہلکار امریکہ سے اپنی تحویل میں لینے کے لیے اتوار کو امریکہ پہنچے تھے. واضح رہے کہ رواں برس فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تحور رانا کو فوری طور پر انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا. وائٹ ہاؤس میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ تحور رانا دنیا کے بہت برے لوگوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا 2008 کے دوران ممبئی میں ہوئے دہشت گرد حملوں سے تعلق تھا. Having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India, so he's going to be going back to India. ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ہی امریکی عدالت تحور رانا کو انڈیا کے حوالے کرنے کی اجازت دے گی انہیں بھیج دیا جائے گا. تحور رانا کی انڈیا آمد سے قبل دلی کے ہوائی اڈے پر کمانڈوز تعینات کیے گئے تھے، اور تہاڑ جیل سے ایک مخصوص قسم کی گاڑی انہیں لانے کے لیے بھیجی گئی تھی. اس سے قبل بدھ کی رات دیر گئے وزارت خارجہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں تحور رانا پر مقدمہ چلانے کے لیے ایڈوکیٹ نریندر مان کو 3 برس کے لیے خصوصی سرکاری وکیل مقرر کیا گیا ہے. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف کے اعزاز میں اپنے فارم ہاؤس میں عشائیہ دیا ہے. پاکستانی حکومت کے جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق صدر لوکاشینکو نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے لیے غیر معمولی گرمجوشی اور محبت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر صدر لوکاشینکو کا شکریہ ادا کیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق
शहबाज शरीफ सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस के सरकारी दौरे पर हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम के हमरा आला सतही वफ्द में नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अलावा दीगर वुज़रा और आला हुकाम भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक ये दौरा नवंबर 2024 में सदर लुकाशेंको के पाकिस्तान के अहम दौरे के बाद हो रहा है। अपने क़याम के दौरान वजीर आजम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सदर लुकाशेंको से बातचीत करेंगे। इसराइल ने 1 माह से ज़्यादा अरसे से गज़ा की तमाम क्रॉसिंग्स को बंद कर रखा है और किसी किस्म की अशियाए खुर्दनोश को गज़ा में नहीं जाने दिया जा रहा। मुकामी और आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो गज़ा में एक और इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। तफसीलात के साथ आलिया नाज़की। इसराइल की जानिब से गज़ा में हर किस्म की अशिया के दाखिले पर पाबंदी को 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इमदाद ले जाने वाले ट्रक्स को गज़ा में दाखिले की इजाज़त नहीं। गज़ा की मार्केट से बुनियादी खुराक जैसे सब्जियां और गोश्त तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता तमाम 25 बेकरीज जो रोटी फराहम करती थीं बंद हो चुकी हैं क्योंकि न तो आटा है और न ही ईंधन। तमाम सप्लाईज ख़त्म हो चुकी हैं, बेकरियों ने तो बंद होने ही है। इन पाबंदियों का तबाहकुन असर पड़ रहा है। मैं रोटी लेने के लिए जाती हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता क्योंकि ना गोश्त है ना मुर्गी। हमारा सारा इन्हिसार रोटी पर है। बेकरियां बंद हो चुकी हैं। हकीकतन तमाम बेकरियां बंद हो चुकी हैं। हम क्या करें? ये इसराइल और हमास के दरमियान 18 माह तवील जंग का सबसे तवील मुहासरा है। इमदादी तंजीमें आलमी ताकतों से मुतालबा कर रही हैं कि वो इसराइल को अपने बैनुल अक़वामी इंसानी फ़राइज़ पूरे करने पर मजबूर करें और ज़रूरी अशिया की तरसील की इजाज़त दें। मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमें खबरदार कर रही हैं कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो कहत का खतरा है। ये इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना देगा। हम गजा की पट्टी में बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं और हम इसके नताइज से खबरदार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा के 2/3 हिस्से पर या तो इसराइली बेदखली के अहकामात लागू हैं या वो ममनुआ जोन बन चुके हैं। इसराइल को उम्मीद है कि वो इस दबाव से हमास से नई जंगबंदी के लिए अपनी शराइत मनवा लेगा। फ़लस्तीनी ग्रुप का कहना है कि वो सिर्फ कतर और मिस्र की तरफ से पेश करदा एक अलग मंसूबे को ही कबूल करेगा। गुज़िश्ता कई बरसों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के माली हालात से मुतल्लक जब भी कोई खबर आई तो उसमें हर साल इसके बढ़ते माली खसारे का जिक्र मिलता है। ताहम गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि PIA ने 21 साल के तवील अरसे के बाद पहली बार मुनाफा कमाया है। PIA के मुनाफा बख्श होने की खबर सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी की तो इसके बाद PIA की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि 21 साल के बाद एयरलाइंस ने मुनाफा कमाया है। मगर ये हुआ कैसे? जानिए रियाज सोहेल और तनवीर मलिक की इस रिपोर्ट में। PIA ने कहा है कि 2003 के बाद कंपनी ने पहली बार मुनाफा कमाया है, लेकिन 1 साल पहले अरबों रुपए के खसारे वाली ये एयरलाइन अचानक से मुनाफा बख्श कैसे बन गई? आइए इसे थोड़ा गौर से देखते हैं। PIA ने दावा किया है कि 2024 में उन्होंने 9.3 अरब रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा और 2.26 अरब रुपए का नेट मुनाफा कमाया है। नेट मुनाफा या प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस या खर्चे। PIA के मुताबिक उन्होंने कंपनी के ऑपरेशंस में बेहतरी लाई है, जैसे कि अफराद कुव्वत और अखराजात में कमी, सिर्फ मुनाफे वाले रूट्स पर तवज्जो और बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग। माहिरीन कहते हैं कि असल वजह हुकूमत है। हुकूमत ने PIA का बहुत सारा कर्ज और उन पर सूद की अदायगी अपने जिम्मे ले ली है। इससे PIA का बैलेंस शीट साफ हो गया है और वो मुनाफा दिखाने लग गए हैं। लेकिन क्या PIA ने वाकई अपनी सर्विस बेहतर की है? माहिरीन का कहना है कि उन्हें तफसीली रिपोर्ट देखनी होगी और जब तक वो ना हो उनका यकीन करना मुश्किल है। तो क्या इससे PIA को बेचना आसान हो जाएगा? शायद नहीं। PIA पर अब भी बहुत सारे वाजिबात हैं और पाकिस्तान की एविएशन मार्केट भी ज्यादा अच्छी नहीं है। एविएशन के माहिर अफसर मलिक ने कहा कि सरमायाकार और उसके प्रोफेशनल एडवाइजर इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये मुनाफा कैसे हासिल किया गया है और PIA के अंदर से भी लोग निजकारी नहीं चाहते हैं। जैसा कि अफसर मलिक ने कहा कि PIA के अंदर से भी ये कोशिश जारी है कि निजकारी ना हो ताकि मामला यूं ही चलते रहें, क्योंकि हुकूमत खसारा पूरा करके एयरलाइन चलाती रही है। तो क्या PIA वाकई बदल गई है या ये सिर्फ नंबरों का खेल है?
आप क्या सोचते हैं? अमरीकी हुकाम का कहना है कि 3 बच्चों समेत 5 अफराद पर मुश्तमिल एक सयाह खानदान को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के दरियाए हुडसन में हादसे का शिकार हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक विलियम्स ने जुमेरात को साफियों को बताया कि 5 अफराद का खानदान स्पेन से आया था, जबकि छठा फर्द पायलट था। ये तमाम अफराद हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सवार थे। All 6 victims have been removed from the water, and sadly, all 6 victims have been pronounced deceased. न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने कहा कि खानदान को मुतला किए जाने के बाद ही हादसे में शिकार अफराद की शिनाख्त जाहिर की जाएगी। Immediate life-saving measures were undertaken on the vessels at the scene, as well as the adjoining pier. 4 victims were pronounced dead on scene, and 2 more were removed to local area hospitals, where sadly both succumbed to their injuries. इस हादसे की वजह पर तहकीकात जारी हैं और हादसे की वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर हवा में उल्टकर दरियाए हुडसन में गिरता है। हुकाम ने कहा कि हेलीकॉप्टर जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज पर मुड़ने और न्यू जर्सी के सहल की तरफ जाते हुए बेकाबू हो गया था। इसे न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर्स नामी कंपनी ऑपरेट करती थी और इसने डाउनटाउन स्काई पोर्ट से उड़ान भरी थी। हादसे के फौरन बाद गोताखोरों को पानी में भेजा गया था। रेस्क्यू हुकाम ने इस खानदान की जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। 4 अफराद ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि 2 अफराद को करीबी अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया है। यह हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के मगरबी इलाके में हादसे का शिकार हुआ, जहां सियाहती मुकामात के साथ साथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। फेडरल एविएशन इंतजामिया ने कहा है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की सरबराही में इस हादसे की तहकीकात की जाएंगी। 2006 नामी हेलीकॉप्टर अक्सर सियाहती मकासद, टेलीविजन नशरियात या पुलिस हुकाम की जानिब से इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं जब न्यूयॉर्क में सियाहती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ हो। 2018 में इसी तरह के एक वाक़ये में 5 अफराद हलाक हुए थे, मगर पायलट बच गया था। 2009 में भी इटली से आए सयाहों के हेलीकॉप्टर हादसे में 9 अफराद की हलाकत हुई थी। अमेरिका में मिशिगन पुलिस ने रात के वक्त गुम हो जाने वाले 2 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए हिद्दत पहुंचाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बच्चे के वालिदैन ने रात के 8 बजे के करीब गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी। बच्चा 5 घंटे तक लापता रहा और फिर हाईवे के नज़दीक एक गड्ढे से मिला। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने सिर्फ डायपर पहना हुआ था और होशो हवास में था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये वो लम्हा है जब पुलिस ने थर्मल कैमरे की मदद से 2 साला बच्चे को तलाश कर लिया। All right, I got another heat sensor. We're going to be south of the apartment. It's in a ditch. Can't tell if it's an animal or the child. This is looking like this is possibly the child, but it can't be confirmed yet. I'm trying to get the light to get a better take-cam visual on it. ये बच्चा 1 घंटे से ज्यादा से लापता था और इसने सिर्फ डायपर पहना था। पुलिस का कहना है कि बच्चा महफूज है और इसे चोट नहीं लगी। पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8 लाख से ज़्यादा अफराद को वापस अपने मुल्क भेजा जा चुका है। जुमेरात को अपने एक बयान में उनका कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है और इनखला की मुद्दत में तोसी हरगिज नहीं होगी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8,57,157 को अपने मुल्क वापस भेजा जा चुका है। कि किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। और इस सिलसिले में आज के दिन तक जो लोग इल्लीगल थे उन्हें इस मुल्क से भेजा गया है, उसकी तादाद मैं आपके सामने रख देता हूं। वो 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि मुल्क में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले शहरियों की तादाद 8,15,247 पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। POR प्रोग्राम पाकिस्तान में 2006 में शुरू हुआ और 2023 तक जारी रहा, जिसमें 15,69,522 अफगान शहरी रजिस्टर्ड हुए थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में दहशतगर्दी के तनाज़र में इनखला का फैसला किया गया है।
افغان شہریوں کے بارے میں خصوصاً ایک کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن اور بھائی ہیں، ہمارے لیے ہمارا دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے، مگر یہ فیصلہ کچھ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑا۔ اس وقت پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کے بہت سارے واقعات کے کنیکشنز افغان سٹیزنز کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ون ڈاکومنٹ رجیم میں کسی بھی ملک سے کوئی شخص پاکستان میں آ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، رہائش بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح افغان شہری بھی اب ویزا پر پاکستان آ سکتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں وہ ویزا بنوائیں اور قانونی ڈاکومنٹس کے بعد پاکستان میں آ کر رہیں۔ ایک ون ڈاکومنٹ رجیم کا آغاز کیا کہ جس طرح کسی بھی ملک سے کوئی آدمی پاکستان میں ویلڈ ویزا پر، ایک پاسپورٹ پر، ایک طریقہ کار سے پاکستان میں آ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے، افغانستان کے شہری بھی اسی ون ڈاکومنٹ رجیم پالیسی کے سے ہی اب آئیں گے، اور وہ جتنے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں وہ 100 بسم اللہ، وہ پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، لیگل ڈاکومنٹ لیں، وہ پاکستان میں آ کے رہیں۔ پاکستان میں شادی بیاہ کی تقریبات میں پیسے نچھاور کرنا عام سی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رسم دوسرے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے؟ افریقی ملک نائجیریا میں بھی شادی اور دیگر تقریبات میں پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک دولہے کو ایسا کرنا خاصا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے دولہے کے خلاف پیسے کے ناجائز استعمال کا نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ ان کو 6 ماہ قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ یہ واقعہ گزشتہ برس دسمبر کا ہے، جب یہ دولہا میاں اپنی شادی پر ڈانس کرتے ہوئے پیسے لٹا رہے تھے۔ عبداللہ موسیٰ حسینی کو اعتراف جرم کرنے پر نائجیریا کے شہر کانو کی ہائی کورٹ نے سزا سنائی ہے۔ واضح ہے کہ نائجیریا میں اکنامک اینڈ فائنینشل کرائمز کمیشن اس رسم کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور اسے پیسے کی بے توقیری قرار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ موسیٰ کی گرفتاری نائجیریا کے مرکزی بینک کے 2007 کے ایکٹ کے تحت جاری مہم کے تناظر میں ہی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس قانون میں لکھا ہے کہ ملکی کرنسی کو لٹانا، اس پر ڈانس کرنا اور پاؤں سے مسلنا جرم ہے، جس کی کم سے کم سزا 6 ماہ یا 50,000 نائرہ نائجیریا کی کرنسی تک جرمانہ ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں سزائیں بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ نائجیریا کے کمیشن کا کہنا ہے کہ عبداللہ موسیٰ نے اپنی شادی کی تقریب میں 1 لاکھ نائجیرین نائرہ لٹائے اور ان پر ڈانس کر کے ان کرنسی نوٹوں کو مسل کر رکھ دیا۔ اسی جرم کی پاداش میں گزشتہ برس ایک ٹرانسجینڈر اور ایک اداکارہ کو بھی 6 ماہ قید کی سزا ہوئی تھی۔ تاہم سوشل میڈیا پر صارفین اس سزا پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ کیا یہ منافقت ہے کہ آپ قومی دولت لوٹنے والوں کو تو کھلی چھوٹ دیں مگر اپنے ہی پیسے نچھاور کرنے والوں کو جیل جیسی کڑی سزا دیں۔ سامعین، بعض مذہبی کتابوں میں اسرار میں گھری ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن میں بھی ایک خاص علم کی حامل ہستی سے حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ اس ہستی سے نہ صحیح اس سے منسوب خضر راہ، خضر منزل، خضر وقت اور عمر خضر جیسے الفاظ اور تراکیب سے ضرور آپ کا واسطہ پڑا ہوگا۔ آخر یہ حضرت خضر ہیں کون؟ سنیے BBC ریڈز میں صحافی و محقق وقار مصطفیٰ کی تحریر عمر آفریدی کی زبانی۔ قرآن میں مجمع البحرین پر، یعنی وہ جگہ جہاں 2 دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ ملاقات حضرت موسیٰ اور ایک پراسرار شخصیت کے درمیان، جسے اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا، ہوئی تھی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیوں آیا؟ وہ شخص کون تھا؟ ملاقات کے دوران کیا پیش آیا؟ اور مجمع البحرین کہاں واقع ہے؟ سنیے BBC ریڈز میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ قرآن میں اس ملاقات کی تفصیل سورہ کہف میں آئی ہے، جس کے مطابق حضرت موسیٰ کی ملاقات جس شخصیت سے ہوئی، اللہ نے اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہودی اور مسیحی روایات میں بھی ایک ایسی ہی ہستی کا ذکر ملتا ہے۔ یہودی تفسیر تلمود میں ایک پراسرار روحانی ہستی کا ذکر ہے جو بوقت ضرورت لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں
انہیں ایلیا یعنی حضرت الیاس اور کچھ میں ایک طاقتور فرشتہ متاترون کہا گیا ہے۔ یہودی تفسیری روایت مدرش میں ایک ایسے نیک شخص کا ذکر ملتا ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اسی طرح مسیحی روایات میں یہ خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے سینٹ جارج بتائے گئے ہیں، مگر ان روایتوں میں بھی اس شخصیت کا نام ایک معمہ ہے۔ قرآن میں بھی حضرت موسیٰ کی اس شخصیت کے ساتھ ملاقات، مکالمے اور پیش آنے والے واقعات کا ذکر تو ہے، مگر اس خاص علم والے کا نام نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے پیغمبر اسلام کی احادیث کے حوالے سے ان کا نام خضر بیان کیا ہے۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں حضرت خضر کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ اس سورہ میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سوالات پیغمبر اسلام کا امتحان لینے کی غرض سے پوچھے گئے تھے۔ کیونکہ ان واقعات کا عرب روایت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اہل عرب ان کی تفصیل سے ناواقف تھے، اور یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ مفسرین کے مطابق دو دریاؤں کے ملنے کی جس جگہ کا حوالہ قرآن میں ہے وہ ممکنہ طور پر سوڈانی دارالحکومت خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخوں بحر الابیض اور بحر الازرق کا سنگم ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں اس مقام کے سوا کوئی مجموع البحرین نہیں پایا جاتا۔ قرآنی آیات کے مطابق حضرت موسیٰ نے خضر سے فرمائش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نے جو خاص علم انہیں یعنی خضر کو دیا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی مل سکے۔ خضر نے موسیٰ کو ساتھ لے کر چلنے کی حامی اس شرط پر بھری کہ ان کے سامنے جو پیش آئے گا وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تاوقت کہ وہ خود انہیں آگاہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کوئی سوال نہ پوچھنے کی یقین دہانی کروائی، مگر پھر بھی اللہ کے اس خاص بندے نے حضرت موسیٰ کو متنبہ کیا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہوگا اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اکٹھے چلتے ہوئے حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، کسی گاؤں میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور ایک بستی میں جس نے دونوں سے کھانے تک کا نہیں پوچھا بلا معاوضہ ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ ان تینوں مواقع پر حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا اور ان کے ہر اقدام پر کہا کہ ایسا کیوں کیا۔ سورہ کہف میں ہے کہ خضر نے تیسرے اعتراض پر موسیٰ کو ساتھ لے کر چلنے سے انکار کر دیا، مگر جدا ہونے سے پہلے واضح کیا کہ انہوں نے جو بھی کیا خدا کے حکم سے کیا، اور ان کے اعتراضات کے جواب میں یوں گویا ہوئے۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک بادشاہ لوگوں سے ان کی کشتیاں چھین رہا تھا، سو اسے بادشاہ کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ لڑکے کے والدین ایمان والے تھے، مگر لڑکے کے بارے میں سرکشی اور کفر کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ انہیں تنگ نہ کرے، اور یہ کہ پروردگار انہیں پاکیزہ اور محبت والی اولاد عطا کر دے۔ دیوار کے نیچے دو یتیموں کے لیے ان کے نیک باپ نے خزانہ چھپا رکھا تھا، سو رب نے چاہا کہ یہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسے خود نکال لیں۔ یہودی تلمود کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے بجائے ربی یہوحنان کا ہے جو حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، اسلامی روایت میں اس کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے ہے۔ ویسے بھی حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے ان کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ مشرق وسطی سمیت کئی جگہوں پر بہت سے مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور حضرت الیاس یا حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے جو سمندر اور دریا کے مسافروں کے محافظ کے طور پر مشہور ہیں۔ صوفیہ میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا ہے۔ اس بحث سے ہٹ کر کہ خضر انسان تھے، نبی یا فرشتہ، زندہ ہیں یا نہیں، اور ان کی عمر کتنی تھی یا ہے،
قرآن میں قصہ خضر و موسیٰ کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ تفہیم القرآن کی روح سے قصہ خضر و موسیٰ کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی کہ اللہ کی مشیت چونکہ انسانی نظر سے اوجھل ہے، اس لیے انسان بات بات پر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھ جائے تو پتہ چلے کہ بظاہر جس چیز میں خرابی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی اچھے نتیجے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا، مگر اجازت لینے سے پہلے اب تک کی اہم عالمی خبریں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پچھلے ایک گھنٹے میں چین نے امریکہ سے آنے والی درآمدی اشیاء پر 125% نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ہفتے سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں چین امریکہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف میں اضافے کا جواب ویسے ہی ٹیرف بڑھا کر دے رہا ہے۔ اگرچہ چین کی وزارت تجارت نے امریکی ٹیرف کو نمبرز کا کھیل اور غیر عام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بیجنگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے مزید کسی ٹیرف کا جواب نہیں دے گا۔ چین کے اعلان سے قبل یورپ کی اسٹاک مارکیٹوں میں کاروبار کا آغاز احتیاط کے ساتھ ہوا، لیکن اب ان میں مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن آج سے راولپنڈی میں شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ تاہم بعض لوگوں کی توجہ پشاور زلمی کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو پر مرکوز ہے، جس کا کرکٹ سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں باشمول کپتان بابر اعظم کو رات کے کھانے پر مدعو کر رکھا ہے، لیکن بعض شائقین کی توجہ کھلاڑیوں کی پلیٹوں پر جمی ہے، جن کی رائے ہے کہ فٹنس کے معیار اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پشاور زلمی کے کوچ محمد اکرم نے اس تنقید پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ کیا اب لڑکے کھانا بھی نہ کھائیں؟